کیا آپ نے خود کو کبھی زندگی کے کسی طوفان کے بیچ میں کھوئے ہوئے محسوس کیا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا آپ کسی بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہیں جبکہ یہ نہیں جانتے کہ نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے تاریک لمحات کا سامنا کیا ہے جہاں امید بھی ختم ہوتی نظر آئے؟ کیا آپ کبھی ایسے مشکل وقت سے گزرے ہیں کہ آپ کو لگا کہ کوئی امید باقی نہیں رہی؟ مایوسی کے اس گھٹن بھرے دور میں جب دنیا کا وزن برداشت کرنے کے لیے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور ایک اچھے بھلے مضبوط اعصاب والے طاقتور انسان کی بھی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن وہاں ایک پراسرار روشنی ہے جو مصیبت زدہ کے لیے تاریک لمحات میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ ایک ایسا نور ہے جو پوری تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ روحانی سکون اور دنیاوی مشقتوں کے خلاف طاقت کا باعث بن رہا ہے۔ قدرت کا قانون ہے، جہاں بیماریوں کو تخلیق کیا وہیں اس کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ تو یہاں اس بیماری کا علاج، جسے میں نے ایک روشنی کہا ہے، جسے نور سے تشبیہ دی ہے، تو یہ نور درود شریف ہے۔ یہ قدرت کا وہ انمول خزانہ ہے جو ہمارے وجود میں زندگی کی سختیوں اور پریشانیوں کے بھڑکتے ہوئے انگاروں کو بجھا کر ٹھنڈک میں تبدیل کرتا ہے اور ہمیں بے پناہ سکون پہنچاتا ہے، اور جب سب کچھ تاریک لگتا ہے تو ہمیں آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ طاقت ہے درود شریف کی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے سادہ عمل نے بے شمار زندگیوں کو بدل دیا، بحران کے وقت راحت پہنچائی اور ایسے دروازے کھول دیے جو مضبوطی سے بند نظر آتے تھے، جن کا کھلنا بظاہر ناممکن لگتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود شریف کی حیرت انگیز طاقت کو دریافت کریں گے۔ درود شریف ایک خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا تحفہ بھیجنے کے لیے آپ کا امتی آپ سے اپنی وفاکشی اور نیازمندی و سپاسگزاری کا اظہار کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے پڑھ کر اپنی زندگی میں سکون، امید اور خوشی کا تجربہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہم ان لوگوں کی چند ناقابل یقین حقیقی کہانیاں بھی شیئر کریں گے جنہوں نے اپنے مشکل ترین وقت میں مدد کے لیے درود شریف کی طرف رجوع کیا اور اپنی زندگیوں میں ناقابل یقین تبدیلیاں دیکھیں۔ یہ کہانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ جب ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو یہ خوبصورت دعا کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ مالی مشکلات، صحت کے بحران یا جذباتی انتشار سے نمٹ رہے ہوں، درود شریف آپ کی ضرورت کی روشنی بن سکتا ہے۔ میں آپ کو سوچتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ کیسے، ہے نا؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم انسانوں کی دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم درود شریف کی حیرت انگیز طاقت اور اس کی برکات دریافت کریں گے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بحران کے وقت درود شریف کی طاقت۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا دکھوں اور غموں کی آماجگاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی بھی مومن کو مفر نہیں، اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ ور ہوتے اور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آزمائش کی تکلیف کا احساس ایک ایسا طبیعی امر ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ لہٰذا اس امید پر کہ آپ کی دلی بیماری کو شفا مل جائے، اور اس طمع میں کہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کو اپنے نفس کو آزمائش کی اس تکلیف کو برداشت کرنے پر مطمئن کرنا ہی ہوگا۔ یہی اس کا علاج ہے۔ اس سلسلے میں دوا کی ترشی اور کرواہٹ کو نہ دیکھیں، بلکہ اس بزرگ و برتر مشفق طبیب کو دیکھیں جس نے اس مرض کی یہی دوا تجویز فرمائی ہے۔ اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں، لیکن یہ کڑوی دوا دے کر شفا یابی سے ہمکنار کرنا ارحم الراحمین اللہ کی رحمت کا خاصا حصہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، صبر سے کام لیتے ہوئے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا ایک بہترین علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بڑی اہم نیکی، گناہوں کی معافی کا سبب، درجات کی بلندی، غم و پریشانیوں سے نجات اور دعا کی قبولیت کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں،
تو یہ بتائیں کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ خاص کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کافی ہے؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ درود ہی تمہارے سارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی کے باعث تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ایک خاص دعا ہے جو ہم خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ صدیوں سے دنیا بھر کے مسلمان اس دعا کو پڑھ کر دلوں میں سکون اور زندگی میں حیرت انگیز برکات کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آج میں چند ایسی ناقابل یقین حقیقی کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح درود شریف نے لوگوں کو ان کے مشکل ترین حالات سے گزرنے میں مدد کی ہے، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ناقابل یقین تبدیلیاں دیکھیں۔ یہ کہانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ جب ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو یہ خوبصورت دعا کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ بروز قیامت کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی ہی اچھی ہے۔ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ تیرا درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا قول ہے کہ میں نے امام شافعی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں لے جائیں، اور یہ سب برکت ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ ایک بزرگ اپنا گزرا ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے غنودگی سی ہوئی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ہنوز 300 بار تک نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی۔ وہ درود میں نے ڈسپلے پر لگا دیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر قواریری سے منقول ہے کہ میرے ایک کاتب ہمسایہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام کتاب میں لکھتا تو آپ کے پاک نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھاتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر گزرا۔ شیخ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ ایک نیک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور بہشت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا فرشتوں نے میرے گناہوں اور میرے درود کو شمار کیا، سو درود کا شمار زیادہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں بس آگے اس کا حساب مت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو سعید خیاط تھا۔ وہ بہت یکسو رہتے تھے، لوگوں سے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ابن رشید کی مجلس میں جانا بہت کثرت سے شروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مجلس میں جایا کروں، اس لیے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہگار تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ میں نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا، اس میں میرے محمد کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ پیارے دوستوں، اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں، اور نہ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے، یہ مالک کے قبول کر لینے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ایک دفعہ کا درود پڑھنا پسند آ جائے، سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ البتہ ان قصوں سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے، اس لیے درود شریف خوب کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نہ معلوم کس وقت کا پڑھا ہوا اور کس محبت کا پڑھا ہوا مالک کو پسند آ جائے، اور ایک دفعہ کا درود بھی پسند آ جائے تو بیڑا پار ہے۔ پیارے دوستوں، یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ان قوتوں اور برکتوں کا ثبوت ہے جو درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ بحران کے وقت جب دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے اور ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا آسان عمل راحت اور سکون کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے پیش نظر آپ سب سے التماس ہے کہ روزانہ پابندی سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت مبارک اور بڑی فضیلتوں، بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو سکون سے اور اپنی زندگی کو برکتوں سے بھر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو آئندہ بھی ایسی ہی مزیدار اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں مصیبت کے وقت طاقت عطا فرمائے، اور درود شریف کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں، پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔